الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 27 اگست 2022 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں ملک پاکستان کے زندہ دلان عوام لاہور میں مسلم ٹاؤن موڑ پر آپ سے مخاطب ہوں. میرے دوستو، مجھے اسٹیج سے جو موضوع ملا ہے میں اس کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں. میرا عنوان ہے تاریخ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کا کردار. اگر آپ نے توجہ رکھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی تو میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرے دوستو توجہ ہے؟ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے جواب چاہیے. توجہ ہے؟ بس آپ توجہ رکھنا، توجہ آپ کی سلپ نہیں ہونی چاہیے. میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام خاتم النبیین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت رب کریم نے کب دی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ہم نے اپنایا. اس تاریخ ختم نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ میرے دوستوں، میں پہلی اور بنیادی بات یہاں سے سٹارٹ لینے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ختم نبوت سے اس وقت نواز دیا تھا ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو وجود نہیں ملا. حضرت واصلہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی تینتہ. رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا فیصلہ نہیں فرمایا تھا. ان دو باتوں کا فیصلہ کر لیا تھا. نمبر 1، مجھے اللہ نے رسول بنانا ہے. نمبر 2، خاتم النبیین بنانا. تاریخ ختم نبوت میں بنیاد یہ ہے، رسالت مآب علیہ السلام جیسے امام المرسلین ہے، ویسے خاتم المعصومین ہے، ویسے خاتم النبیین ہے. میرے محبوب مصطفیٰ کو رب کریم نے پیدائشی ختم نبوت عطا فرمائی ہے. ختم نبوت رسالت مآب کا وہ وصف ہے. ختم نبوت رسالت مآب کا وہ اعزاز ہے. ختم نبوت آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا وہ عہدہ ہے جو حضور پاک کو بائے برت ملا ہے، پیدائش سے ملا ہے. جب ہم اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں تو قادیانی تڑپ کے ایک جملہ کہتا ہے، کہتے ہیں مسلمانوں ایک بات ہم سے طے کر لو، آپ کی یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہو آپ کے عقیدے سے میل نہیں کھاتی. یا عقیدہ سیدھا کر لو یا یہ حدیث پیش کر لو. آپ نے پوچھا بتاؤ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے، رسالت مآب کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا. بتا اس حدیث پاک میں ہمارے کس
اس عقیدے پہ زد پڑتی ہے تو قادیانی کہتا ہے اس حدیث پاک میں لفظ ہے رسالت مآب الاسلام کو رب نے ختم نبوت کا تاج دیا ہے، حضور پاک کو اللہ نے ختم نبوت کے تاج سے تاجور بنایا ہے، ابھی حضور پاک علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے۔ میں نے کہا جی ہاں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے پیدائش نبی سے قبل، آمد مصطفیٰ سے قبل، بعثت پیغمبر سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو ختم نبوت کا تاج دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا پھر اعتراض کیا رہا جب حضور پاک علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وجود سے پہلے خاتم النبیین ہے۔ پھر توجہ رکھنا لاہور کے دوستو، قادیانی کے سوال کی گہرائی پہ غور کرنا۔ قادیانی کہتا ہے حضور پاک اگر حضرت آدم سے پہلے خاتم النبیین ہیں، پھر حضرت آدم ختم نبوت کے تاج ملنے کے بعد آئے، حضرت نوح اس کے بعد آئے، اور پھر انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے ہیں، باوجود ہے کہ ختم نبوت کا تاج مل چکا تھا، باوجود ہے کہ حضرت رسول اللہ خاتم النبیین بن چکے تھے۔ ہم نے کہا جی ہاں، پھر وہ پوچھتا ہے میرا سوال یہ ہے حضور پاک خاتم النبیین ہیں، حضرت آدم نبی بن کے آتے ہیں، ختم نبوت پر فرق نہیں ہے، حضرت نوح آئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت دانیال، یعقوب و یوسف آئے ہیں علیہم السلام، تمام انبیاء آئے، ختم نبوت پہ فرق نہیں ہوا۔ اب مرزا آیا، ختم نبوت پہ فرق کیوں ہے؟ لاہور کے دوستو، میں تمہاری غیرت کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے تمہیں کہتا ہوں نوجوانوں، ہمیں ان سوالات کی تیاری کرنی ہے، ان اعتراضات کے جواب ڈھونڈنے ہیں تاکہ قادیانیت کا منہ بند۔ توجہ توجہ توجہ، میں نے تبھی کہا توجہ سے سننا۔ آپ بتائیے ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے، میں آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے پوچھتا ہوں جب دشمن پیغمبر غدار مصطفیٰ سوال کرے جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ اچھا سنو، جب قادیانی کہتا ہے حضرت آدم سے پہلے نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج حضور کو ملا، ہم کہتے ہیں جی ملا، حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے پھر اتنے انبیاء آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں ہے، مرزے کے آنے سے فرق کیوں ہے؟ توجہ توجہ توجہ، خالی لعنت جواب نہیں ہے، میں آپ کے اندر وہ سوچ پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں جو آپ قادیانیت کا مقابلہ صرف لعنت کے انداز میں نہ کیجئے بلکہ ہر میدان میں قادیانیت کی زبان کو گم کرنا آپ سیکھیے۔ یہ ان جیسے سوالات کے لیے آپ کو اپنے علماء سے رابطے میں رہنا ہوگا، اپنی قیادت سے رابطے میں رہنا ہوگا، جمعیت علماء اسلام سے ریلیشن شپ قائم کرنی ہوگی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے رشتہ قائم۔ ایسے نہیں ہے، اس پر کورسز چاہیے، اس پر تیاری چاہیے، ختم نبوت پر گفتگو کے لیے ٹریننگ چاہیے، تو آپ ایک گھنٹہ کم از کم آپ اگر آنا تھا شعبہ اعجاز کی زندگی میں آپ نکالیے اور اپنے علماء کے پاس بیٹھیے تاکہ آپ کی تیاری ہو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اس طرح سفید پگڑی پہن کر بڑے جبے اور دستار کے ساتھ قادیانی انٹرنیٹ پر موجود ہوگا اور وہ یہ سوال کر لے کہ حدیث میں حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ختم نبوت ملی، حضرت آدم سمیت لاکھوں انبیاء آئے، ختم نبوت میں رکھنا نہیں ہے، ایک مرزے کے آنے سے کیا رکھنا ہے؟ پھر جواب آپ کو دینا ہوگا اور جواب آپ تب دیں گے جب آپ کی تیاری ہو۔ اب توجہ رکھیں، سنو، عقیدہ ختم نبوت پر جان قربان کرنے والے شاہینوں، عقیدہ ختم نبوت پر اپنے سر کو پیش کرنے والے سرفروشان اسلام، یاد رکھنا جب اعتراض آئے پھر اس مسئلے پہ ماہرین کے پاس، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، شریعت کے ماہرین کے پاس آنا پڑے گا
میں قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کی بات کو اپنے الفاظ میں بطور جواب پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے حضور کی حدیث ہے ختم نبوت کا تاج حضرت آدم کے پیدائش سے پہلے حضور پاک کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ کہہ دے باقی انبیاء آئے ختم نبوت میں فرق نہیں آیا، حضور پاک کے بعد کسی کے آنے پر فرق کیوں آئے گا؟ اسے کہنا سنو ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ، سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، بات کو دیکھا جاتا ہے، گفتگو میں مطلب بتاتے ہوئے آگے پیچھے پیراگراف کو پڑھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے یہ جملہ کیوں بولا گیا، کہاں بولا گیا، کس لیے بولا گیا، کس بیک گراؤنڈ میں بولا گیا، پھر اس کے مطابق اس کا مطلب بتایا جاتا۔ سنو میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو شاعری کے میدان میں ہمارے شعر موجود ہیں حضرت شاہ صاحب، اور ایک جملہ اور ہے، کل چڑیا گھر میں ایک بچہ گیا اور شیر نے حملہ کر لیا، مجھے بتاؤ یہ دونوں شیر کا مطلب ایک بنے گا؟ بولو، لوگ کہیں گے نہیں، کیوں؟ بھئی شیر کا لفظ تو ایک ہے لیکن حالت دیکھی جائے گی کب کہاں بولا جا رہا، اسٹیج کا شیر اور ہے، چڑیا گھر کا شیر اور ہے، شیر کا لفظ بتائیں کہاں۔ اچھا چلو یہ بھی نہ سمجھو، تو میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، توجہ رکھو، یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار آپ کا اسپیکر خراب نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں یہاں کا اسپیکر ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کا اسپیکر خراب ہے، میں بولتا ہوں اب اسپیکر سے مراد کیا ہوگا جس سے آواز آ رہی ہے، توجہ توجہ۔ اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر فرمائیں اسپیکر 2 نمبری کر رہا ہے، پھر اسپیکر کون؟ نہیں بولتی، نہیں سمجھتے، پھر اسپیکر کون ہو؟ اگر یہاں اسپیکر بولے مانا، قومی اسمبلی میں قائد بولے مانا، فرق ہوا یا نہ ہوا؟ میں نے کہا دیکھا جائے گا اسپیکر کا لفظ کہاں بولا گیا، کیوں بولا گیا، کس بیک گراؤنڈ اور کس پس منظر تہ منظر پیش منظر میں بولا گیا، تب فیصلہ ہوگا۔ آؤ حدیث پاک اٹھاتے ہیں، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ، حضور پاک نے فرمایا رب نے مجھے ختم نبوت کے تاج دینے کا فیصلہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے کیا گیا تھا، اب یہاں ختم نبوت حضور پاک کے آنے سے پہلے بولا گیا۔ ایک ختم نبوت کا معنی اور ہے جب حضور آ گئے، نبوت چھا گئی، اسلام چھا گیا، ایمان آ گیا، قرآن و شریعت اتر گئی۔ اب ختم نبوت کا معنی اور ہے، حضور کے آنے سے پہلے ختم نبوت کا معنی اور ہوگا، حضور کی آمد کے بعد ختم نبوت کا معنی اور۔ آمد سے پہلے کا کیا معنی؟ حضرت نانوتوی کی بات پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ فرمایا سنو، ختم کا ایک معنی یہ بھی ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، حافظ صاحب آپ نے ہمیں دعوت دی، یہ لاہور کی ایک یوسی کا جلسہ آپ نے اتنا بڑا کر کے دکھایا، پتہ نہیں پورے ضلع پہ محیط ہوتا تو کیا بات ہوتی، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، تمام یوسیز میں حافظ صاحب آپ کی یوسی کی محنت آپ لوگوں پہ ختم ہے۔ کیا معنی؟ باقی یوسی والے محنت نہیں کر سکتے، باقی یوسیز میں کوئی محنت ہی نہیں ہے، جی نہیں، مراد یہ ہے اس یوسی میں جتنی محنت جلسے کی کامیابی کے لیے چاہیے تھی اس سے بڑھ کے ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ یہ ایک معنی ختم کا ہے اور ایک ختم کا معنی لاسٹلی ہوتا ہے، آخری بات ہوتی ہے۔ سنو، جب حضور نہیں آئے پھر ختم کا معنی جتنے رتبے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو ملنے، تمام نبیوں کو رتبے، مقام، درجے، حیثیت
حیثیت اور رتبے ملنے تھے جو باقی انبیاء کو وہ اکیلے حضور کو ملے، یعنی رتبات، مرتبات، درجات، معجزات، مقامات حضور پاک پہ ختم ہیں۔ یہ آنے سے پہلے ختم نبوت کا معنی جب حضور دنیا میں بنفس نفیس تشریف لائے، اب ختم نبوت کا معنی رتبے بھی حضور پہ ختم ہے، زمانے بھی حضور۔ لفظ تو ایک ہے لیکن کس بیک گراؤنڈ میں بولا جا رہا ہے یہ اہل علم سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ختم نبوت کی تاریخ تو روز اول سے ہے۔ میں اس تاریخ پر بات کرتا ہوں، یاد رکھنا عقیدہ ختم نبوت پر میرے اکابرین نے جہاں قربانیاں پیش کی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے جہاں پر قربانیاں پیش کی ہے، وہاں پر میرے اکابرین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم میں اسمبلی میں دیکھتا ہوں، مجھے اپنی قیادت نظر آتی ہے، اسمبلی سے باہر روڈوں پہ دیکھتا ہوں، مجھے قیادت نظر آتی ہے۔ یہ آپ کا لاہور ہے، اس لاہور میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں تاریخ چلی ہے۔ خدا کی قسم 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا ہے، 1 لاکھ آدمی زخمی ہوا ہے، 10,000 آدمی اس دنیا سے حضور پاک کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہوا ہے، لیکن تاریخ نہیں رکی، محنت نہیں رکی، کوشش نہیں رکی، تجدو نہیں رکی۔ ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قربت کے ساتھ، یگانیت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، ملی، دینی، مذہبی، مسلکی اور ایمانی اور محمدی محبت کے جذبے کے ساتھ یہ تاریخ چلی ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری نے روڈوں پہ چلا کے قربانی دی تھی۔ خدا کی قسم قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے تمام امت کو جمع کر کے اسمبلی میں وہ جنگ جیتی۔ سنیں ایک جملہ، مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اکابر کی تاریخ پڑھتے نہیں، آج ہم باطل سے متاثر میڈیا کے ذریعے لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے ذریعے متاثر ہیں۔ اگر اپنے اکابرین کو پڑھو گے وہ وقت دور نہیں ہے جیسے تمہارے اکابر دلیل کی دنیا کے فاتح تھے، تم بھی اس طرح فاتح کہہ رہا ہو، لیکن پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، مزاج بھی سمجھو، عقائد بھی سمجھو، منہج بھی سمجھو، طریقہ کار بھی سمجھو کہ ہمارے اکابر نے اس پر محنت کیسے کیا۔ سنیں میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جب ٹانک اور ڈی اے خان کا ایک حلقہ ہوا کرتا تھا، وہاں کے غیوروں نے انہیں منتخب کر کے اسمبلی بھیجا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں فرماتے تھے، اللہ میں قاسم العلوم ملتان میں ترمذی پڑھاتا، میں دورہ تفسیر پڑھاتا، تیرے نبی کی باتیں قال اللہ قال الرسول میں پڑھاتا، سناتا، بتاتا، سمجھاتا۔ یہ میں اس جگہ آ گیا، یہاں ننگی تہذیب ہے، یہاں پردہ نہیں ہے، یہاں اسلامی ثقافت کو پاؤں تلے رودا جا رہا ہے۔ اللہ میں یہاں آیا، میرا کوئی گناہ؟ اللہ میں دینی ماحول سے نکل کے بے دینی ماحول میں آیا؟ کہتے میں دل ہی دل میں پریشان رہتا، لیکن جب نشتر کالج ملتان کے طلبہ، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ موجودہ چناب نگر سابقہ ربوہ سے گزر رہے تھے، قادیانیوں کی ریشہ دوانی پر طلبہ زخمی ہوئے، پھر تحریک چلی، مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے نام سے محدث جلیل فخر السادات علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے یہاں باہر تاریخ اسمبلی سے باہر روڈوں پہ چلائی، تو اسمبلی میں مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا غلام غوث ادارمی رحمہ اللہ اور باقی مسالک کے علماء نے مل کے اس وقت کی قومی اسمبلی کے صاحب اختیار کو اس بات پر ایگری کر لیا کہ قادیانیت کا مسئلہ اسمبلی میں زیر بحث لایا۔ خصوصی کمیٹی تشکیل دی گویا اسمبلی کو، آرڈیننس آف دا پریزیڈنٹ کے تحت غیر ممبر بھی ممبر بن کے اسمبلی میں نہ آئے تو غیر ممبر آ سکتا ہے۔ اس آرڈیننس کے ساتھ قادیانیوں کو بلائے،
قادیانیوں کے دو فرقے، قادیانی اور لاہوری، دونوں کو بلا۔ ڈاکٹر عبدالکریم نے لاہوری قادیانیوں کی سرپرستی اور ترجمانی کی، اور مرزا ناصر نے قادیانی گروہ کی ترجمانی کی۔ 13 دن اسمبلی میں موقع ملا، 2 دن اس نے صفائی پیش کی۔ مرزا ناصر نے کہ یہ گروپ بڑا تھا، ایک دن ڈاکٹر عبدالکریم نے لاہوری مرزائیوں کی طرف سے بہت صفائی پیش کی، لیکن مفتی محمود رحمہ اللہ کے دلائل کا جواب نہ دے سکے۔ حضرت مفتی صاحب بھی سوالات کر رہے تھے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کا محضر نامہ ان کے گلے میں کانٹا کے چبھ رہا تھا، جس میں مولانا ہزاروی نے الف با تا ثا پورے کے پورے یا تک کے حروف پر مرزے کی مغلظات، بکواسیات، واہیات، گالیوں کو اس کی کتابوں سے جمع کیا۔ الف سے مرزے نے کتنی گالیاں دی، با سے کتنی دی، تا سا یا تک چلے اور گالیوں کو اکٹھا کیا، اور محضر نامہ اسمبلی کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا ان النبی لا لعانا ولا فحاشا، نبی کی وصف یہ ہے، نبی کی صفت یہ ہے، نبی کا مرتبہ یہ ہے، نبی لعنتیں بھی نہیں کرتا، نبی گالیاں بھی نہیں دیتا، نبی فاش گو بھی نہیں ہوتا۔ آؤ سنو، پڑھو، دیکھو، اے ارباب اقتدار، اگر رب نے تمہیں آنکھیں دی ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں بصیرت رکھی ہے، تمہارے دماغوں میں خرد سوچ و فکر ہو کر رکھی ہے، آؤ مرزے کی گالیاں دیں۔ جب یہ سامنے آئے اور پھر مرزا ناصر کہنے لگا فخاتم النبیین، حضور کو قرآن نے کہا ہے، ختم کا ایک معنی مہر ہوتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم سے، لہذا مرزے پہ مہر لگی۔ اور میرا دادا نبی حضرت مفتی صاحب نے 2 جواب دیے، فرمایا خاتم النبیین، نبیوں پر مہر ہیں، تم 1400 سال میں ایک نبی مانتے ہو، اگر مہر والا معنی بھی لے تو نبیین نہیں مانتے، تم تو خاتم النبی مانتے، جمع نہیں ہے، واحد ہے۔ اور سنیں، اگر معنی مہر ہے یعنی مہر کا معنی آخری نہیں ہے تو سن، حضور پاک کے دربار پہ چلتے ہیں۔ یہ آیت نہ تجھ پہ اتری، نہ تیرے باپ پہ، نہ تیرے دادے پہ اتری، نہ مجھ پہ، نہ میرے باپ داداؤں پہ اتری رسول اللہ پہ، سنی پیغمبر کے صحابہ نے، ان سے پوچھتے ہیں پیغمبر کی جماعت بتاؤ خاتم کا مطلب آخری ہے یہ لاہور کے دوستو، جب مفتی صاحب نے بات پیش کی تو مرزا ناصر کے منہ پر پہلے 11:15، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30۔ کیوں؟ یہ وہ اصول ہے۔ آیت قرآن کی تشریح حضور پاک فرمائیں گے، بات حضور کی تشریح پیغمبر کا صحابی کرے گا، خدا کی قسم فرقہ واریت چھری کے ساتھ ذبح کسی کو پیٹ سے دین بنانے کا موقع ہی نہیں۔ اب تو اس کی ٹانگیں کانپی، کیا کروں گا؟ حضرت مفتی صاحب نے اسے اسناد میں مسند البزار کھولی، کہا لو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اس آیت کی تشریح دی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ اوہ ختم نبوت کا معنی میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی۔ اور وہ ذلیل و رسوا ہو کے نکلے، کہتے ہیں نا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ مفتی صاحب کی، جمعیت علماء اسلام کی اور باقی تمام علماء کرام کی محنت کا اثر تھا۔ سنو، میں بات کی سمری پیش کر رہا ہوں، خلاصہ اینڈنگ کے قریب پہنچنے لگا ہوں، توجہ، ہر ذہن سلامت، ہر ذہن متوجہ رہے۔ جب یہ بات ہوئی اور قومی اسمبلی میں راندہ درگاہ ہو کے نکلے اور وہاں سے دفع ہوئے، قانون لکھا جا رہا تھا، اس وقت کے فیڈرل منسٹر آف دا لا، قانون اور آئین کے وزیر صاحب نے مرزا قادیانی کے لیے قانون لکھنا چاہا تو لکھا قادیانی ایسے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا جی نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، لائن کا نام لکھو، کل اس کا ماننے والا کوئی اور ہو جائے تب۔ اس نے کہا مفتی صاحب
मौली साहब हैं, दीनदार बंदे हैं, क्या करते हैं? मिर्जे के पलीत नाम से आईन कानून की किताब पलीत हो जाएगी। अल्लाह ने हमारे अकाबरीन को सिर्फ ज़ी इल्म नहीं बनाया, ज़ी अकल भी बनाया। अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है, तौहीद की मैसागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया हुआ है ज्यादा सूफी बनने की जरूरत नहीं है। फिरौन, हारून, हामान, शैतान, इनके नाम रब ने कुरान में लिए, इन पर तरदीद की। कुरान की किताब पलीत नहीं हुई तो मिर्ज़े दा नाम लिखे भी पलीत नहीं हो। आज तक मौजूद है। और जब कादियानी वहां से निकले, इन्होंने एक बयानिया बनाया। वो बयानिया क्या है, अब तवज्जो रखना। वो बयानिया ये बना, लोगों क्या करें? मीटिंग्स हुई और तय किया कि डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और अपना उल्लू सीधा करो। तो इन लोगों ने एक बयानिया बनाया जो आज आप और हम में अक्सर नौजवान हमें कहते नजर आते हैं। वो क्या था? लोगों उलमा की कदर करो। ये तो कारी साहब हैं, कुरान पढ़ाते हैं, हाफिज साहब हैं, तरावी सुनाते हैं, खतीब साहब हैं, बयान करते हैं, तबलीगी जमात से रिलेटेड हैं, दीन सुनाते हैं, पीर साहब हैं, खानकाह में बैठे हैं, कदर करो। लेकिन सियासी मौलवी, इसकी कदर की जरूरत नहीं है, सियासियों को इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लामाबाद चाहिए। उन्होंने बयानिया बनाया। और हम में वो नौजवान जिसको दीन का दर्द तो है लेकिन दीन का इल्म नहीं है, वो इस पट्टी पे चढ़ गया। उसने कहा जी मस्जिद में मौलवी का काम है, मौलवी तो की काम है समलीज, मौलवी उधर क्यों जाए? मौलवी मस्जिद में बैठे, नमाज पढ़ाए, मिंबर पे बैठे, जुमा ईद का बयान करे, खतीब बने, मौलवी दरसगाह में बैठे, मुदर्रिस बने, तबलीग में जाए, अल्लाह के रास्ते में पहुंचे, इसी तरह हमारा इमाम बने, मौलवी खानकाह में बैठे, अल्लाह अल्लाह सिखाए, तालीम और तजवीद सिखाए, तदरीस व कुरान सिखाए। ये असम्बली क्यों जाता है? मैंने कहा मेरे सादे नौजवान, तुम्हें पता नहीं है कादियानी वहां क्या करना चाहता है। कादियानी को पता है मुझे जो वहां से ठुड्डा मार के निकाला गया, वहां पर वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ मदरसे वाला हो, वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ तबलीग वाला हो, वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ तालीम वाला हो, वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ किताबत वाला हो, वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ खानकाह वाला हो। हाँ, वो था जो खानकाह से भी रिलेटेड था, मदरसे भी से मुताल्लिक था, खिताबत भी जानता था, वो आलिम तदरीस भी जानता था, तसव्वुफ भी जानता था, तबलीग और तालीम और तदरीस से वाकिफ था। लेकिन इसके साथ साथ वो सियासी भी था। सियासी आलम ने कुव्वत ली, सियासत को अपनाया और कादियानियों को उस सुराख पर पहुंचा दिया जहां से ये बिल से ये निकले थे। कादियानी जानता है मुझे चोट कहां से लगी, उसी ने चाहा मैं अब मुसलमानों को तकसीम तो करूं, लेकिन कैसे करूं? इसने ऐसे किया, लेकिन तू सादा नौजवान है तो इसकी पट्टी पर चढ़ गया। याद रखा, जब अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह इस लाहौर की सड़कों पे 10,000 माओं के दिल के टुकड़ों को शहीद करवा रहे थे, उस वक्त सब कुछ था। खतीब भी थे, मुजव्विद भी थे, कारी भी थे, हाफिज भी थे, आलिम भी थे, पीराने तरीक़त भी थे, तबलीग में चलने वाले भी थे, तालीम वाले भी थे। लेकिन उस वक्त उलमा के पास सियासी कुव्वत नहीं थी। ख्वाजा नासिरुद्दीन की हुकूमत ने मुसलमानों को रगड़ने के लिए मशीनें मंगवाई। लाहौर की गलियों में मुसलमानों को खून पानी की तरह बहा गया। लेकिन इसके बाद जब उलमा ने सियासी कुव्वत अपनाई, आज कादियानी 7 समंदर दूर बैठ के भी कांप रहा। आपने नहीं सुना 2013 के इलेक्शन, इसी जमात जिसको तुम रियासत मदीना के दावेदार कहते हो, जो रियासत मदीना के नाम पर, नाम तो रियासत मदीना, काम वो जो मुखालिफ रियासत मदीना।
اسرائیل سے یاریاں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی قومی اسمبلی میں باتیں، اسرائیل کے وفد کی پاکستان میں آمد، قادیانی سفیر اور قادیانی کو وزیر خزانہ بنانے کی دعوتیں، اور قادیانیوں کو احمدی مسلمز ان کے وفاقی وزیر جا کے لندن میں قصیدے پڑھیں اور یاریاں ان سے کبھی یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے، کبھی قادیانیوں کے حق میں بیان دے۔ یہ طبقہ سنے جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، انہوں نے آ جا کر کیا سے کیا معاملہ کیا؟ جب مانگے نا مرزا مسرور سے وہ 2013 میں اس کا کلپ آیا، آج بھی انٹرنیٹ پر ہے، اس نے کہا ہے نادیہ چودھری تم پی ٹی آئی کی نمائندہ بن کے مجھے کہہ دیا ہم تمہیں ووٹ دیں، فریڈم آف دا ریلیجن تمہیں دیں گے؟ اے تیرے چیئرمین نے مجھ سے ووٹ مانگا تھا اور میں نے اسے کہا سنو لاہوریوں، اپنی قیادت پر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، 7 سمندر دور بیٹھا وہ کافر اعظم کہتا ہے، میں نے کہا جناب عمران سن لے تو ہم قادیانیوں کو کیا حقوق دے گا جب تک اسمبلی میں یہ پگڑی والا نہیں سکتا، اللہ فضل الرحمن کہ جب تک یہ پگڑی والا ہے تیری دال نہیں گلے گی۔ اور میں کہتا ہوں سنو، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور قیامت تک ختم نبوت بھی رہے گی۔ قادیانیوں تمہاری دال نہ کل گلی تھی، چلو گے انشاءاللہ، مضبوط کرو گے ہاتھ عالمی مجلس کے، مضبوط کرو گے ہاتھ جمعیت علماء اسلام کے، ختم نبوت کے معاملے پہ آگے بڑھو گے، کرو گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ کہتے ہیں سلمان رشدی پہ اس نے بات کی، ہاں وہ اسی کے حق میں ہی بات کرے گا جن کا پروردہ ہے۔ آج اسرائیل کا میڈیا رو رہا ہے، کیسز ہو گئے، ایف آئی آرز ہو گئی، تم نے دیکھا کیا ہے؟ تمہارے آقاؤں کو رونا شروع ہو گیا ہے، اور آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جن کے نطفے، جن کے پروردے، جن کے ایجنٹ ہیں، آج ان کی تم پہ پاؤں آئے تو وہ اچھل اٹھے، لیکن یاد رکھنا ہم ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی جد و جہد کو لے کر آگے چلیں گے۔ چلو گے جتنے دوست بیٹھے کرو گے، اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے۔ اللہ تعالی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ۔